والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلوات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان اپنی زندگی میں جیسے جیسے شب و روز طے کرتا ہے، بہت سارے مواقع زندگی میں اسے دیکھنے نصیب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ تقریبات کی جاتی ہیں، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی۔ خوشی کی تقریبات بھی پہلے بڑی مختصر، جامع، پروقار اور وزادار ہوتی تھی۔ نکاح کا مطلب ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا۔ مختصر سے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نکاح ہو جاتا تھا، مختصر سے لوگ ولیمے کی دعوت کے بعد دعائے خیر پر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مہندی کی رسم کرتے ہیں، اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شادی کا حصہ بن گئی، باقاعدہ اس پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ ہونے لگ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفس ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں، لیکن اس میں پھر ایک باقاعدہ تقریب رکھ لینا، پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر شور شرابہ ہونا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے قبل جب رشتہ طے ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ چلے بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت طے کر دی ہے۔ یہ بڑا سونا، اچھا، صاف ستھرا فکرہ تھا۔ اب باقاعدہ اس نام کو منگنی کا نام دے دیا گیا، اور ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وفاداری بھولتے جا رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی نا لوگوں کی، دیکھا دیکھی۔ میرج ہال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب آبادیوں میں جگہ موجود نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے ہال بنا لیے جائیں جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے، لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا ہال، اس میں پھر سہولیات، پھر اس میں آسانیاں، پھر کھانے کی بھرمار اور مختلف ڈشیں۔ یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے، امیر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالات سنگینی کا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ منگنی باقاعدہ میرج ہال میں ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے باقاعدہ۔ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ تو غیر محرم ہے، اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے، اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، نمازی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں جو مذہبی تقریبات میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں دین ہی نہیں یاد آ رہا۔ کوئی شخص کلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میاں یہ تو حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ تقریبات بڑھتی گئیں، بوجھ بڑھتا گیا، بہت بڑا سرمایہ۔ ویسے بھی مسلمان نے کوئی
اس کی تو زندگی بڑی بامقصد ہے، اس نے کوئی یہاں الجھ کے تو نہیں نہ رہ جانا۔ پھر اور باتیں بڑی، سالگرہ ایک پورا وتیرہ اختیار کر گئی ہے، گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے سالگرہ، ایک پوری تقریب بن گئی ہے، ایک پورا خرچہ لے گئی ہے وہ۔ کیا مسلمان اتنے اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگے ہیں معاذ اللہ کہ وہ فارغ ہیں جس کام میں جو مرضی ایک ماحول بناؤ، اور پھر چلتے طرح طرح کی تقریبات اور طرح طرح کے یہ فلانا جشن بہاراں آ گیا ہے، تو یہ اپریل فول آ گیا ہے، تو یہ بیماری نیو ایئر نائٹ کی آ گئی۔ میں نے رات بھی کہا تھا، جس قوم کی بچیاں کشمیر میں روز روتی ہوں وہ جشن منائے گی سڑکوں پہ نکل کے، جن لوگوں کے بھائی برما میں کاٹ دیے جاتے ہوں وہ جشن منائیں گے۔ او خدا کے بندو، لوگوں نے تو تنقید کر کے چپ کر گئے، تنقید کر کے۔ دیکھو جی، عرب شریف والوں نے وہاں سینمے کھلوا دیے، تم تو تنقید کر کے چپ کر گئے نا۔ یہ وہ مقام کرب ہے، یہ وہ مقام خوف ہے۔ جب عرب کی دھرتی پہ عورتیں ناچیں گی تو مجھے بتاؤ نا، امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی؟ امام حسن کو کیا اس سے اذیت پہنچے؟ آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی، مولا کائنات کو کتنی ہوگی، عثمان غنی کو، فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو۔ تمہیں پتہ ہے یہ عرب کا ملک کسی ایک شخص کی حکومت کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا نہیں ہے، کسی قبیلے کا نہیں ہے، کسی سیاستدان کا نہیں ہے۔ یہ عرب شریف تو میرے نبی پاک کا وطن ہے۔ اس وطن میں جب گانے باجے ہوں گے، ڈھول ڈھمکے ہوں گے، تماشے ہوں گے، حضور کے قلب نور کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ہم ہیں کہ مذاق بنا ہوا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو روز کہتے تھے موویاں بنا کے غریب لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے یہ فلانی غلط حرکت کر رہا ہے، یہ فلانی۔ تمہارا فتویٰ غریب کے حق میں اور ہے اور امیر کے حق میں اور ہے۔ اب بھی تو کوئی 2 ویڈیو بنا دو نا کہ یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور جب سال گزریں تو قومیں اپنا حساب کرتی ہیں، اور میرا اور آپ کا سال وہ گزر رہا ہے جہاں قرضہ زیادہ لے لیا گیا ہے، جہاں قومیں گروی رکھی جا رہی ہیں، جہاں ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے، لیکن مزاج بن گیا نا بس مناؤ، جو ملتا ہے اسے مناؤ۔ یہ کس نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا، تیار ہو کے جانے کا؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ بڑوں نے۔ نہ مانے بزرگ، بڑوں نے شوق پیدا کیا۔ ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا، او کدی موقع آنا ہوں ہے، نوتے بھی نہ جائیے، ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا۔ ہم نے ابلاغ کیا ہے، ہم نے توجہ دلائی ہے۔ بچے چھٹیاں کر رہے ہیں، یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں، پیپر بچوں کے قریب ہیں مدرسے کے، اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے، فلانے کی شادی ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ابا جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے تھے جوان منڈے دا کی کام میں ویاواں تے جانے دا، ہم جائیں گے نا تمہاری اماں جائے گھر رہو آرام سے۔ ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے تھے، کہتے تھے تمہارا مطلب کیا، اس شادی پہ تم نے کیا کرنا؟ اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا، بچے اور بچیوں کو، اور تیار کر کے نہیں جاتا۔ کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے، قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے، تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی ہیں۔ اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں پردہ، یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی۔ اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو، تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو، وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں، ہم ہی تو ہیں یہ سارے۔ یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں، اور ہم سب مل ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب تو بھائی وہ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں، ایک سمت مرد، اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا، چونکہ یہ تو دکھیا نوس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ لو اتنی تیاری کی، کپڑے دکھانے کس کو ہیں؟ تم پردہ کرا رہے ہو۔ خدا سے ڈرے، مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے، تو اونچے مقاصد کے لیے آیا۔ تو دیکھ نا، تیری تو بڑی عظمت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔
تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا، برائی کا ہاتھ تھامے گا، تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں۔ ایک تو یہ خوشی کی تقریبات، پھر ایک غم کی تقریبات۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا، اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں دونوں ایصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں۔ اس کا اصل ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو ایصال کرنا ہے، اتنا مقصود ہے۔ بڑی غور سے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف، اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا، تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں، دعوت رشتہ داروں کی، یاروں کی، وہ تو بھئی دعوت ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے، موج کی، مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا، تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا؟ یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے اکٹھے کیے، رشتہ دار، دوست احباب، سیاسی سب آ گئے، اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا۔ آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں، اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں، ولیمہ نما چہلم، وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے، تو یہ ایصال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ ایصال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح۔ ہاں آئے ہوں، کھانا کھا جائیں، فی نفس سے ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے، لیکن ختم کو، چہلم کو، 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا، میں موجود تھا، تو کہنے لگے ویکھو ہونے پیسے لگے جو بچانے۔ خدا کے بندو یوں تو نہ کرو۔ ایک ان کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، کوئی عزیز چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی، صرف ختم کی ملتی ہے۔ اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب ہو کے، مسجد کا خطیب ہو کے، حالانکہ چہلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے، ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی، چہلم کا بھی، کل کا بھی، لیکن مولوی کا بھی تو کول ہونا ہے نا، اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں، حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی۔ اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں۔ کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے، درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا، لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا، وہ تو دیگوں پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو ترتیب لگا رہا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل سے پہلے 10ویں کے بعد، چہلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، تم حصہ نہیں پورا دے رہے، یہ ایصال ثواب ہے؟ تیرے ذمہ 25,000 ہے، تیرے ذمہ 30,000 ہے، یہ ایصال ثواب ہے؟ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ آپ، ایک ماحول ہے دعوت کا، ایک ماحول ہے دعا کا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا، وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر، روٹیوں کا چکر، یہ آنے جانے والوں کا چکر، میرج حال، وہاں نہیں، وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے، اور پھر تسلی سے آنسوں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے۔ اس لیے جو ہماری تقریبات ایصال ثواب کی ہیں، اور پھر میں آپ سے عرض کروں، امیر بڑے بڑے چہلم کرتے ہیں، غریبوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، مشکل میں، پتہ نہیں بیچاروں کا بیماری پہ کتنا کو خرچ ہو گیا ہے، کہاں کہاں سے قرضہ اٹھایا ہے، کتنی تکلیف صحیح ہے۔ پھر آپ نے کل شریف پہ بھی بہت بڑا اہتمام کا کہہ دیا، پھر 10ویں پہ بھی کہہ دیا، پھر چہلم پہ بھی کہہ دیا۔
نہیں کچھ لوگ زبان سے کہتے لیکن بڑی تکلیف میں آ جاتے، بڑی آزمائش، بڑی ساری دکھ بھرا معاملہ ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے، چونکہ میرا شعبہ ہے، میں نے قریب جا کے دیکھا ہے، لوگ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں، جناب آپ کیسے کر کے کریں، کس کو دکھ بتائیں؟ ایک ماں کے جانے کا دکھ، باپ کے جانے کا دکھ، بھائی کے جانے کا دکھ، اور ایک یہ والا دکھ۔ نہ کریں یہ کام۔ ہمارا دین جہاں ہمیں تکلیف نہیں دیتا، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اصالِ ثواب ضرور کریں، فی نفس ہی اس کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن مشقت والا کام میں درد سے کہ غریبوں کا بھلا کر دو، اور ان کو جا کے مشورہ دو کہ یار مہربانی کرو، ایک ہی ختم کافی ہے۔ بڑا ختم کل والے دن ہو گیا، اب جائیں لوگ اپنے گھروں کو۔ چیلم والے دن بس ٹھیک ہے، میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی مسجد میں گھر سے سارے لوگ چلے جائیں، مسجد کے نمازی بیٹھے ہیں، وہاں جا کے آپ کہیں جناب قاری صاحب یہ تھوڑا ختم شریف پڑھ دیں۔ آپ کو بہت بڑا اعلان کرانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ختم شریف پڑھ دیں۔ دیکھو نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے حضور کی ادائیں نور بن کے ہمارے دلوں میں اتر جائے اور وہ نہ اندر رہ جائیں ہمارے۔ یہ دیکھو اصالِ ثواب۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، قربان جائے، نصیب دیکھو، حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے۔ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامیں پھیرا، حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے، اور پھر نبی کریم نے تسبیح پڑھی، پھر تحلیل پڑھی، پھر تکبیر پڑھی، دیر تک پڑھتے رہے۔ پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے کشادہ کر دی ہے، کھول دی ہے قبر، تو جاؤ نا ابا جی کی قبر پہ، پڑھو نا وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھو نا وہاں جا کے الحمدللہ الحمدللہ وہاں پڑھو جا کے، وہاں جا کے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، پڑھو جا کے وہاں سورہ یاسین، پڑھو جا کے سورہ ملک، پڑھو جا کے وہاں قرآن مجید، دیکھو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اصالِ ثواب کی ترتیب بنائیں، گھر میں بھی اصالِ ثواب کریں تو ذرا درد سے، ذرا ذوق سے، ذرا اچھی طرح پڑھ کے، لیکن دعوتیں نہ بنائیں کل 10ویں چیلم کو، دعوتیں یعنی مل بیٹھو، کپڑے نئے نکالو، پوری تیاری کرو، اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے کھانا کھاؤ اچھا سا خوبصورت سا، اور ساری توجہ ہی کھانے پہ، چونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو عزت نہیں ہوگی، اس طرح اگر چیلم پہ کم پڑ گیا تو پھر بھی رسوائی ہوگی، تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی، جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا۔ دو ایک باتیں مزید اسی عنوان پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کریں، اظہار مسرت کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں منانی کہ انعام ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ رب کی طرف سے ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ محبوب نے دیا ہے، تو جب محبوب دے نا، وہ چند دن پہلے بڑا لطف آیا، بس ایک بات ہے بھولتی نہیں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ یہ اس لیے خوشی منانی ہے کہ نظر کرم ہوئی ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو اب جب اس لیے خوشی منانی ہے کہ اللہ نے دی ہے تو پھر خوشی بھی وہی منانی ہے جس سے اللہ راضی ہو، اسی انداز میں رہنا ہے جس میں رب رسول راضی ہوں۔ تقریبات میں 2-3 چیزوں کا خاص خیال، ایک تو خرچ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، فضول خرچی سے بچیں۔ ہماری شادیوں میں اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے، اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، ہم کسی نہ کسی بات میں اپنے آپ کو خود بخود ایموشنل کر لیتے ہیں۔ میرا پہلا منڈا ہے تو میں زور لانا ہے، سارے چاہ کرنے، پھر میرا آخری ہے تو ہن بھی میں سارے چاہ، او دیکھو جی آخری شادی ہے، او یہ آخری نہیں ہے میرے بھائی، کس نے آپ کو کہا؟ دعا کریں نا اللہ بیٹے کو بھی بیٹے دے، اللہ بیٹے کو بھی بیٹیاں دے، تو ان کی بھی شادیاں ہوں، تو آخری تو نہ ہوئی۔ کیوں مطلب آپ بلا وجہ اپنے آپ کو خود بخود ایموشنل کر کے، اور یہ اتنی کبھی
طبیعت ہے بعض لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں وہ دکھانا ہے آج. آپ شادی کی تقریبات کو فضول خرچیوں سے بچائیں. قرآن مجید نے کیا کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھی پیو بھی، فضول خرچی نہ کرو، اعتدال میں رہ کے کرو سارا کام، لیکن میانہ روی میں، اعتدال میں. ایک قرضہ وہ ہے جو انسان مجبور ہو کے لیتا ہے. کوئی مجبوری آ گئی، کوئی تنگ دستی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، ایسے مقروض کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اظہار ہمدردی فرمایا. ایسے مقروض کو مہلت دینے کا کہا ہے جو مجبور ہو کے قرض لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دو. تم جتنے دنوں کی اسے مہلت دو گے نا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اظہار ہمدردی کیا. اور کریم ہے نا محبوب، لاجپال ہے نا محبوب، عطائیں کرنے والے ہیں نا محبوب. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. محبوب فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر میرا کوئی مسلمان مومن میرا امتی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں کئی روایات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا. قرض بہت بڑی اذیت ہے. مقروض قیدی ہے، صحت ہونے کے باوجود بیمار ہے، گھر ہونے کے باوجود بے گھر ہے، ساری آسانیاں ہونے کے باوجود تکلیف میں ہے چونکہ مقروض ہے. ہر وقت کی اذیت ہے، ہر وقت کی ٹینشن ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور محبوب کے میٹھے اور مد بھرے جملے، کک سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار، یہ وقت نہیں مسجد آنے کا، اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا، آزمائش میں آ گیا، حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں. حضور نے دعا سکھائی، کہاں پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو اللہ خیر کر دے گا. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے. میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے. ہمارے تو وظیفے میں اعلیٰ حضرت نے اس دعا کو شامل کر دیا. فرمایا اسے پڑھو، صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو، غم بھی دور ہوں گے قرضے بھی دور ہوں گے. اور یہ روایت سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے. عزیز بھائی نبی پاک اظہار ہمدردی کرتے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کے قرضہ لے، جان بوجھ کے قرضہ لینے سے مراد کیا ہے؟ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، زیادہ خرچے کرنے کے لیے، مہنگی شادی کرنے کے لیے جو بندہ قرضہ لے اس کے بارے میں پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے یہ المستدرک میں موجود ہے، ذرا لفظ دیکھیے گا حدیث کے. حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. میں کہہ چکا ہوں کہ شارحین حدیث نے لکھا یہ وہ والا قرض ہے جو بندے نے شہرت کے لیے لیا، خرچے بڑھانے کے لیے لیا، مہنگی شادی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرنے کو لیا، مجبور نہیں تھا جان بوجھ کے لیا. حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قرض اور کفر کو برابر کر رہے ہیں، ایک جگہ ذکر فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ایک جگہ ذکر کر رہا ہوں، میں ان دونوں کا ذکر اکٹھا کر رہا ہوں، کفر اور قرض. اتنی بڑی بات، اعتدال میں رہیں، کم سے کم قرضے. اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. دوسری بات، ایک تو شادی میں خرچ کم سے کم کریں تقریبات میں، اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا نا پردے کا اہتمام ہو.
میں کوئی تنقید نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا، چونکہ ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم نہیں انہیں سمجھانا ہے، ان کو ذرا سمجھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر میں 20 تولے سونا پڑا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ پڑا ہے، کیونکہ قیمتی ہے نا، تو پردے میں رکھا ہوا ہے، اس کی چابی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ساری بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں کرتی ہیں، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تھوڑا سا نا پردے کا اہتمام۔ شادی بیاہ پہ تو بالکل ہی معاملہ گڑبڑ ہے، اور پوری تیاری کر کے عورتیں معاذ اللہ آ جاتی ہیں، اور یہ تو روکنا ہے ان کے ورثاء نے، ان کے جو ولی ہیں۔ عورت نے جو بناؤ سنگار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامد کو دکھانے کو کرنا ہے، تو وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو، لیکن اس طرح سے لے کر کے اس کو بیاہ میں جانا، شادی میں جانا، مہندی کی تقریب میں جانا، یہ نہ عقلاً ٹھیک ہے، نہ نقلاً ٹھیک ہے، نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے، نہ سوسائٹی میں مہذب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے، بے حیائی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کرے، خوشبو تک نہیں ملے۔ ان کو یہ سمجھائیں۔ یہ آج کل بڑا عروج ہے شادیوں کا۔ خواتین مہربانی کریں، اپنے اوپر رحم کھائیں، نہ اللہ کی نافرمانی مول لیں۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں، پھر روتی ہو، دکھ سناتی ہو، کہتی ہو بڑی ساری آزمائش میں ہے، تو اگر تکلیف میں ہو تو پھر تو رحمت والے کام کرو نا۔ بندہ تکلیف میں بھی ہو، دکھوں میں بھی، اور کام عذاب والے کرے تو اسے کس طرح کر کے آسانی میسر آئے گی؟ اس لیے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر وقت گزاریں۔ تیسری گزارش تقریبات کے حوالے سے، تیسری اور آخری یہ ہے کہ ہم نہ شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ تعلقات نبھاتے ہیں۔ دفتر کے لوگوں کو بلائیں گے، ہمارے جو بزنس کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو دعوتیں دیں گے، جن لوگوں سے ہمیں کوئی سیاسی سماجی کام پڑ سکتا ہے انہیں بلائیں گے۔ دعوت بھی کبھی کھلائیں گے تو کوشش کریں گے اس بندے کو کھلائیں جو بندہ نا جس کی ذرا فوٹو صحیح آتی ہے، لائکس اچھے ملتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ شادی میں ہم نے کر لیا ہے، صرف اپنے فائدہ دیکھ کے، نفع دیکھ کے، بلکہ اخباروں میں بعض میں خبر آتی ہے فلاں کے بیٹے کا ولیمہ سیاسی اجتماع بن گیا، غربا کو موقع نہیں ملتا۔ ہمارے استاد صاحب بات سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے بلا لیا شادی پہ، تو کسی گیراج میں کسی ورکشاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہ نہ وہیں سے کپڑے نہ بدل سکا، انہی کپڑوں میں اسی طرح آلودہ تھے کام کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اگر میں گھر گیا تیار ہونے تو وہ لیٹ نہ ہو جاؤں، تو اسی طرح چلا گیا۔ اس کو چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا، کہا تو کدھر آ گیا؟ اس نے بڑی کہا بھی مجھے بلایا ہے، میرا تعلق ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تجھے کیسے بلا لیا؟ کیونکہ اسے پتہ تھا نا ان لوگوں کا تو اسٹیٹس ہی اور ہے، غریب آدمی ان کی دعوت میں۔ اس نے کہا جا، تجھے نہیں بلایا، اندر ہی نہیں گھسنے دیا۔ اب وہ جلدی سے گاڑی بھگا کے گھر گیا، وہ کاٹن شاٹن مایا شایا تگڑے کپڑے، ویسٹ کوٹ، اچھے طرح سوٹ بوٹ پہن کے وہ جب وہ واپس لوٹا نا، تو اس نے جناب خود سے اسی چوکیدار نے خود دروازہ کھولا، اندر بھیجا۔ اب وہ جب کھانا شروع ہوا نا، تو اس نے ایک ڈونگا لیا سالن کا اور اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبو دیا، پھر دوسرا کرتا ڈبو دیا۔ لوگوں نے کہا تم باولے تو نہیں ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے کپڑے آلودہ کر رہے ہو سالن سے۔ کہنے لگا میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، اگر میری ہوتی تو مجھے تو پہلے بھی داخل ہونے دیتے، یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے میاں، تو یہ چونکہ ان کی دعوت ہے تو انہیں کہہ رہا ہوں کھاؤ کھانا، میری تو ہے ہی نہیں دعوت، ان کو کھانا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں تو گاڑیوں کی دعوت ہے، یہاں تو کوٹھیوں کی دعوت ہے، یہاں تو دعوت اس بات کی ہے کہ بڑی پجاروں میں کون آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کے کھانوں میں بدترین کھانا، یہ صحیح بخاری ہے، فرمایا ولیمے کے کھانوں میں سے بدترین کھانا وہ ہے اس میں امیروں کو تو بلایا جائے پر غریبوں کو نہ بلایا جائے، وہ بدترین دعوت ہے۔
اس لیے بعض صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے نا بعض غریبوں کو منت کر کے لے آؤ اپنے ولیمے کی، اپنی تقریبات کی دعوتوں میں، تاکہ تمہارا کھانا اچھا کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا بہترین کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا اعزاز والا تو ہو جائے، کچھ تو غربا کو دعوت دے لو۔ لیکن ہماری تقریبات ہماری ذاتی معاملات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میں تو مذہبی تقریبات بھی دیکھتا ہوں، مذہبی تقریبات میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی ہے۔ میں اپنے بارے میں کئی دفعہ دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ دین کا خادم سمجھ کے دعوت دینا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں برانڈ نہ بناؤ۔ ہمیں بعض جگہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض آدمی کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، اور جو آدمی روز اتنی لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے، اس کو جب آگے کوئی شخص بات سنانے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلو اکثر چل جاتا ہے کہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ چلیں، جواب نہ دینا کئی دفعہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتا۔ دینی تقریبات کو ضروری ہے کہ 600 آدمی 400 آدمی بیٹھے گا تو پھر ہماری محفل ہوگی؟ کوئی ضروری ہے؟ اس لیے تو غریب آدمی نے جلسے کو ہاتھ ڈالنا ہی چھوڑ دیا، جلسہ مہنگا ہی بڑا ہے۔ غریب آدمی نہیں یہ کام کرتا، وہ کیسے محفل کرے گا؟ وہ تو آپ ساؤنڈ والے کے پاس جائیں تو کہتا ہے دور بدل گیا ہے، اب کہاں 1500 میں ساؤنڈ لگتا ہے۔ وہ تو چونکہ ہم نے ہر چیز کو برانڈ بنا دیا، کمرشل کر دیا، ماحول اور طرح کا بنا دیا، یہ کام نہ کریں۔ آپ اس کو دین ہی بنائیں، اور یہ ذوق ہی رہے نا تو بھائی اس کے لیے پھر کسی آرٹیفیشل نعت خواں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محلے کا لڑکا بھی سونی نعت پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے پھر اپنے خطیب صاحب بھی بڑی بہترین تقریر کر لیتے ہیں جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، پھر یہاں بھی سارے کام۔ لیکن ذہن تقریبات کے لحاظ سے بن گیا ذرا بڑا اونچا سا۔ دین اپنی ذاتی حیثیت رکھتا ہے، اپنی تقریبات کو شستہ کریں، سنجیدہ کریں، صاف ستھرا کریں، جتنی بھی قباحتیں ہیں، اخلاقی ہیں، مالی ہیں، ان کو دور کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے، سونا سا ہوتا ہے، اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائستگی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت یافتہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔